عالمگیر وبا کرونا وائرس نے پوری دنیا کے نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ وائرس کے پیش نظر بے شمار لوگ بے روزگار، دفاتر اور سکول بند، جبکہ نقل و حمل بھی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ لوگ سماجی دوری اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے بیشتر ممالک کی جانب سے مکمل لاک ڈاؤن اور جزوی کرفیو نافذ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً 3 ارب لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے جہاں دنیا بھر میں تمام تر سرگرمیاں رک گئی ہیں، تو وہیں وائرس کی وجہ سے مسلمانوں سمیت تمام تر مذاہب کی عبادات بھی متاثر ہوئی ہیں، اور اس وقت زیادہ تر ممالک میں مساجد، گرجا گھر اور مندر بند ہیں، یا وہاں عبادات میں لوگوں کو انتہائی محدود کر دیا گیا ہے۔ خطرناک کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں تقریباً 2 ارب مسلمان مقدس مہینہ رمضان المبارک کو بالکل مختلف طریقے سے گزاریں گے، اور اجتماعی افطاری، تراویح اور مساجد میں اجتماعی دعاؤں سے گریز کرتے ہوئے سماجی دوری اختیار کر کے اپنے گھروں میں ہی عبادات کریں گے۔ سعودی عرب میں بھی مسلمانوں کی مقدس ترین عبادت گاہوں مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں زائرین کی آمد کو غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ سعودی حکومت کے فرمان کے مطابق دونوں مساجد میں رمضان مبارک کی خصوصی نماز تراویح ہوگی، لیکن اس میں مسجد کا عملہ شریک ہوگا۔ تاریخ میں ایسے ادوار آئے ہیں جہاں مسلم دنیا میں بڑے پیمانے پر مذہبی اجتماعات جزوی یا مکمل طور پر روک دیے گئے تھے، لیکن اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں اس بات کی کوئی قابل تصدیق ثبوت موجود نہیں کہ کبھی اس پیمانے پر رمضان المبارک کے مہینے میں اجتماعات محدود ہوئے ہوں یا مسلمانوں کو گھروں میں ہی عبادات کا حکم دیا گیا ہو۔ مگر ایک ریسرچ کے مطابق مساجد کی بندش یا اجتماعات کو منسوخ کرنا مختلف وجوہات کی بنا پر کئی بار ہوا ہے، اور جنگیں، قدرتی آفات اور وبائی امراض کی وجہ سے پہلے بھی اس طرح ہو چکا ہے۔ چلے ہیں ایسے ہی کچھ ادوار پر نظر ڈالتے ہیں جب مسلمانوں نے حالات کے پیش نظر اپنی مذہبی روایات کو تبدیل کیا۔ 930 میں کرامتہ فرقے کے پیروکاروں نے ایک لشکر کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی اور حرم شریف میں داخل ہو کر قتل عام شروع کر دیا۔ اس قتل عام میں مکہ میں تقریباً 30,000 افراد شہید ہوئے تھے۔ کرامتہ حملہ اسلامی تاریخ کا ایک بڑا واقعہ تھا۔ ابو طاہر الجنبی نے نہ صرف حملہ کر کے وہاں عبادات کو رکوا دیا، بلکہ حجر اسود کو بھی نکال لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے حج منسوخ ہوا، اور اس واقعے کے بعد 20 سال سے زائد عرصے تک کعبے کا طواف حجر اسود کے بغیر ہوا۔ 19ویں صدی میں متعدد بار ہیضے کی تباہ کن پھیلاؤ کے نتیجے میں 1837 اور 1840 میں حج معطل ہوا تھا۔ نومبر سے دسمبر 1979 کے درمیان 400 سے 500 مسلح افراد نے مسجد الحرام پر تقریباً 2 ہفتے تک قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں عبادت کا سلسلہ متاثر ہوا۔ سعودی فوج اور فرانسیسی خصوصی پولیس نے ایک آپریشن کر کے مسجد الحرام پر قبضہ ختم کیا۔ 2010 کی دہائی کے شروع میں ایبولا کی وبا عروج پر تھی۔ دنیا بھر کے ممالک نے وائرس کا مرکز متعدد مغربی افریقی ریاستوں کے ویزا جاری کرنے پر پابندی عائد کی تھی۔ 2014 میں سعودی عرب نے گینینا، لائبیریا اور سیرا لیون کے شہریوں کے لیے عمرہ اور حج ویزا جاری کرنا عارضی طور پر روک دیا تھا۔ 29 اپریل کو شام کے شہر حلب میں حکومت کی زیر قیادت فضائی حملوں میں مساجد کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد جمعے کی نماز منسوخ کر دی گئی تھی۔ رہائشیوں کو مساجد سے دور رہنے کا کہا گیا تھا، اور تاریخی شہر میں پہلی بار اس طرح کا اقدام اٹھایا گیا تھا۔